احسان کو بعض لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں اور ناقدری کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز جو آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وقت۔ مال آپ کما سکتے ہیں دوبارہ، وسائل آپ کو دستیاب ہو سکتے ہیں، لیکن جو وقت گزر گیا نا وہ نہیں۔ یہ چوتھے سال کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو وقت 4 سال انہوں نے گزار لیا نا، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں آئے۔ یہ مجھے 2 دن پہلے ہی کہہ رہے تھے، میرے گھر میں مجھے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ یار تم نے 4 سال گزار لیے، دن بھر کام کرتا ہے اور شام کو جو یہ رات کو پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ واقعی ایک سعادت کی بات ہے کہ جو دن بھر کام کرے، آفس میں جتا رہے، اور پھر رات کے 9 بجے تو بیگ لے کر جو ہے وہ بچوں کی طرح رضا نے رضا کا رخ کر لے اور آ کر پڑھ لے۔ یہ سعادت کی بات ہے واقعی، جس کو یہ سعادت مل جائے۔ کیونکہ دنیا کے لیے تو بہت کچھ ہم کر ہی لیتے ہیں، دنیا کے لیے تو ساری مغزماریاں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو دین سمجھ میں نہیں آتا، دین کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وقت جو ہے اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر یہ چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ حالانکہ مال واپس آ سکتا ہے، وسائل دستیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے دوبارہ لا نہیں سکتے، اور جو اس کی ناقدری کرے تو وہ واقعی ناقدرہ شخص، اور پھر وہ اگر آپ کے ساتھ اٹیچ ہے تو پھر وہ آپ کا بھی مخلص نہیں ہے، جس نے آپ کی شفقت کو سمجھا نہیں، اور بجائے اس کے کہ اس شفقت کو سمجھ کر مہربانی اور شکریہ کے چند الفاظ کہتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا تھا کہ استاد مجھ پر جو ہے اتنا وقت لگا ہے۔ تو یہ واقعی ناسمجھی والی بات ہے۔ ہمارا تو واقعی کوئی کام نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبح بھی دن کا کام کرنا ہے، دوپہر میں بھی کرنا ہے، شام میں بھی کرنا ہے، رات کو بھی پڑھانا ہے، بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھانے کے لیے پہلے خود بھی دیکھنا پڑتا ہے تاکہ کہیں رانگ نمبر نہ لگ جائے۔ تو اتنی محنتیں ہیں کس لیے ہیں؟ قبر کی تیاری کے لیے۔ کسی سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، اللہ کے فضل سے۔ اساتذہ بھی بے لوس ہو کر خدمت کر رہے ہیں، اور طلبہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بے لوس پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا علم سیکھو اور علم کے لیے ادب اور احترام سیکھو۔ ادب اور احترام ہوگا تو علم آئے گا۔ جس میں ادب نکل گیا نا، فرمایا علم نہیں آتا۔ جس استاد نے تجھے علم سکھایا اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ استاد کا ادب کیا ہے، اس کے حق کیا ہے؟ اب دیکھ لیے اعلیٰ حضرت کو سب پڑھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے تو اپنے مدرسے کی عمارتیں کیسے بلند ہوں گی، مساجد کیسے بنائیں گے ہم؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت ہی تو بنیاد ہے نا ہمارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ استاد کے حقوق کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے مستد امام احمد بن حنبل، ہندیہ، غرائب اور تاتار خانیہ کی کتابوں کے حوالے سے جو بات کی، فرمایا استاد کے حقوق کو والدین اور تمام مسلمانوں کے حقوق پر مقدم رکھے۔ یعنی استاد کا حق والدین سے بھی زیادہ، تمام مسلمانوں سے زیادہ۔ چنانچہ استاد کا ہر طرح سے ادب اور احترام کرے، اس سے آگے نہ چلے، اس کے بیٹھنے کی جگہ پر نہ بیٹھے، اس سے بات چیت کرنے میں پہل نہ کرے، چاہے استاد نے ایک ہی حرف پڑھایا ہے پھر بھی ادب کرے۔ ہاں البتہ جب کسی ایسے کام کرنے کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر استاد کی بات نہیں مانی جائے، کیونکہ حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ بن مبارک نے بڑا قیمتی نقطہ دیا ہمیں، رسائل کشیریہ میں لکھا ہوا ہے، فرمایا ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے، یعنی ادب پر فوکس کر لیں۔ علم اگر تھوڑا بہت کم ہے تو چل جائے گا، لیکن جو ادب کے معاملے میں جو ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اچھا کام نہیں کرے گا۔ حدیث پاک ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا۔ علم حاصل کریں لیکن اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ ایک حدیث پاک میں ایک جس شخص کے پاس علم زیادہ ہو، ہدایت زیادہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔